بلکہ پچھلے سال یا اس سے پہلے سال ایک بندہ میرے پاس یہ پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ میں کاجو بادام پستہ دینا چاہتا ہوں. اچھا، یہاں پر بعض لوگ جان چھڑانے کے لیے پیسہ دے دیتے ہیں. اچھا، کب تک دے سکتے ہیں؟ کب سے شروع ہوگا وقت؟ کب ختم ہوگا؟ اهدنا الصراط المستقیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. شیخ، آج کی مجلس کا سوال صدقہ فطر کے سلسلے میں ہے کہ یہ صدقہ فطر کیا ہے اور اس کے کیا احکامات ہیں، اس سلسلے میں آپ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. صدقہ فطر یا اس کا دوسرا نام زکوٰۃ الفطر بھی ہے. اسلام ایک عظیم دین ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو کچھ عبادتیں ان پر فرض کی، اور ظاہر سی بات ہے انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے وہ عبادتیں کبھی بھی بندہ کتنی بھی کوشش کرے تو ان عبادتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس کو جس انداز میں بجا لانا چاہیے، ہمارے رب کے شایان شان وہ عبادتیں ہونی چاہیے، وہ ہو نہیں پاتی. اس میں کچھ نہ کچھ عیب، کمی، خلل واقع ہوتا ہے. تو ہماری عبادتوں کو جو چیزیں ڈیمیج کرتی ہیں، اس کے اندر عیب رہتا ہے، تو اس کی بھرپائی کے لیے پھر اسلام نے کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں تاکہ وہ عبادت کی مرمت ہو سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ ایک روزے دار کو جو آداب بتائے گئے، جس انداز میں روزہ رکھنے کی اس کو تعلیمات دی گئی، یقیناً اس میں وہ پورا نہیں اترا ہوگا، کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی ہے. تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ الفطر کو رکھا گیا. اور دوسری طرف فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، عید رمضان کا مہینہ گزرتے ہی فوراً عید ہے. اس عید میں جو غریب ہیں، مساکین ہیں، محتاج ہیں، جو رمضان کے روزے رکھ کر وہ بھی تھک چکے ہیں اور ان کے پاس عید منانے کے لیے، عید کی خوشیوں کو اپنے گھر میں لانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان روزے داروں پر زکوٰۃ الفطر فرض کیا گیا تاکہ ان کے عبادتوں کے اندر کی جو کمی ہے وہ پوری ہو سکے، اور اس طرح سے غریبوں اور مسکینوں کے گھر میں کچھ عید کے دن کھانے اور پینے کے لیے خوراک پہنچ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی کہتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان ساعا من تمر او ساعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا زکوٰۃ الفطر یہ فرض کیا، یعنی واجب قرار دیا ہے، 1 سا کھجور یا 1 سا جو. 1 سا یعنی مدینہ اور عراق کے سا میں فرق ہے، تقریباً 2.5 کلو، ایک ہم رف اندازہ لے کر چلتے ہیں اس کو، 2.5 کلو کھجور یا 2.5 کلو جو. یہ کس پر ہے؟ غلام پر بھی ہے، آزاد پر بھی ہے، مرد پر بھی ہے، عورت پر بھی ہے، چھوٹے پر بھی ہے، بڑے پر بھی ہے. اس میں کوئی بھی بندہ چھوٹا نہیں ہے، تمام مسلمان، ہر مسلمان پر یہ صدقہ فطر فرض قرار دیا گیا ہے. تو اب یہ صدقہ فطر جو ہم پر فرض کیا گیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، اس کا وقت کیا ہے، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر یہ بات سمجھیں کہ صدقہ فطر کو مالدار کے ساتھ نہیں جوڑا گیا، صاحب حیثیت کے ساتھ نہیں جوڑا گیا، شخص پر جوڑا گیا. ہر مسلمان پر، چاہے وہ اس کیٹیگری میں کہیں پر بھی آتا ہو، امیر ہو یا غریب ہو. تو 1 سا کھجور یا جو کہا گیا یہ وہاں کی خوراک تھی.
بنیادی خوراک تھی. جی. تو اب جس ملک کی جو خوراک ہے اس خوراک کے اعتبار سے بندہ جو ہے قریب 2.5 کلو، اور بعض علماء تو کہتے ہیں راؤنڈ فگر میں 3 کلو، ہر بندے کا ایک 3 کلو کے حساب سے کچھ زیادہ ہی نکل جائے. تو 3 کلو، اب جیسے ہم لوگ گیہوں کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، کسی علاقے میں چاول کھانے والے ہیں، تو ہم جو عام طور پر کھاتے ہیں وہ اس کو نکال دیا جائے، وہ خوراک کو نکالیں. اس حوالے سے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی گوشت کثرت سے کھانے والے لوگ گوشت دے سکتے ہیں. بلکہ پچھلے سال یا اس سے پہلے سال ایک بندہ میرے پاس یہ پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ میں کاجو بادام پستہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں پر ہمارے علاقے میں مسلمان عید کے دن شیرخرما بناتے ہیں، جس کی مین جو میٹریل استعمال ہوتے ہیں کاجو بادام پستہ. اب اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ ایک بندے کا صدقہ فطر کسی ایک ہی بندے کو دیا جائے. میں نے کہا ان کو جو کوانٹیٹی آپ کو بتا رہا ہے شریعت دے رہی ہے 2.5 کلو، بولے کہ ہاں 2.5 کلو کاجو، 2.5 کلو بادام، 2.5 کلو میں سب کو جمع کروں گا اور 100 گرام کے پیکٹ بنا کر دوں. تو اگر یہ کوئی صاحب حیثیت بندہ ہو، کھانے کو وہ کچھ بھی کھاتا ہو لیکن اس سے اعلیٰ چیز اگر وہ دے رہا ہو اور وہ اس علاقے کے عید کے دن کی بہترین خوراک شمار ہوتی ہو اور ساتھ میں دودھ کے لیے کچھ پیسہ بھی دے، تو میں سمجھتا ہوں غریبوں کے لیے واقعی میں وہ عید کا دن ہوگا جس میں وہ بجائے اس کے کہ دوسروں کے منہ تکتے رہیں یا ان کے گھر میں اس طرح کی چیز نہ بنے، تو کوئی بھی چیز دی جا سکتی ہے جو عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر بعض لوگ جان چھڑانے کے لیے پیسہ دے دیتے ہیں. زکوٰۃ میں پیسہ دو بولے تو وہاں اناج دیتے ہیں، اور جہاں اناج یا خوراک دی جانی ہے وہاں پر پیسہ دینے کی بات کرتے ہیں. بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درہم اور دینار تھے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم اور دینار کا حساب بتاتے تو یہ زیادہ آسان تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوراک بتا کر یہ بتایا کہ طعمۃ للمساکین، تو مسکینوں کا کھانا ہے. اب وہ جو غذا ہے وہ اس کو دی جائے، یہی سب سے بہتر ہے. اگرچہ کہ علماء کے درمیان اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ رقم دی بھی جا سکتی ہے. رقم ان علاقوں کو دی جا سکتی ہے جہاں پر خوراک نہیں ملتی ہو، تو وہ جہاں پر آپ خوراک نہیں پہنچا سکتے ہو تو آپ جو ہے اس کو وہاں پر رقم دیں، اور وہ زیادہ ضرورت مند ہیں تب تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن جہاں آپ یہ چیز مہیا کر سکتے ہو تو وہاں پر افضل یہی ہے کہ بندہ اس کو جو چیز ہمیں کہا گیا ہے اسی کو ہم فالو کریں. اچھا، کب تک دے سکتے ہیں، کب سے شروع ہوگا وقت، کب ختم ہوگا؟ اس کا آخری وقت تو عید کی نماز سے پہلے ہے. اب عید کی نماز ہر جگہ الگ الگ وقت میں ہوتی ہے، کوئی 6 بجے پڑھ رہا ہوگا، کوئی 7 بجے پڑھ رہا ہوگا، کوئی 10 بجے پڑھ رہا ہوگا. تو عید کی نماز کو جانے سے پہلے بندہ صدقہ فطر ادا کرے. لیکن اس کا اول وقت جو شروع ہوتا ہے وہ 29ویں روزے کو، 1 یا 2 دن پہلے 29ویں روزے کو یا 30ویں روزے کو بھی دینا چاہیں اگر کوئی تو دے، لیکن وہ جتنا زیادہ لیٹ کرے گا عید کی نماز سے پہلے تک وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا، یہاں پر ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے غریبوں کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں کہ ہم پر بھی صدقہ فطر ہے. بھئی روزہ تو تم نے بھی رکھا ہے، تو لہٰذا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ فقیر کہاں سے دے گا؟ کہ اگر اس فقیر کو صدقہ فطر سے کچھ مل رہا ہے تو وہ اسی میں سے پھر کسی اور کو دے گا، اپنے سے زیادہ مستحق کو دے گا. اور اگر واقعتاً اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور کسی نے کچھ دیا نہیں ہے، یا لوگ اس کو فقیر ہی نہیں سمجھتے ہیں یا اس کو اس کا مستحق ہی نہیں سمجھتے ہیں اور وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ایسا بندہ تو اللہ کے نزدیک معذور ہو سکتا ہے. لیکن جو بندہ لے کر بیٹھا ہو، جس کے پاس ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس صدقہ فطر کو ہر حال میں نکالے. تو بہرحال صدقہ فطر سے متعلق یہ کچھ بنیادی اور اہم باتیں تھیں جو ہم نے اپنے ناظرین کے گوشے گزار کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی عبادات کو ایسے ہی کرنے کی توفیق دے جیسا اسلام ہم سے چاہتا ہے یا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. جزاک اللہ خیر. اس میں ایک سوال یہ ہے کہ
کیا یہ بات درست ہے کہ ایک فقیر غریب جس کے پاس اگر عید کے ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے اور اس سے جو زائد ہے اس میں سے وہ صدقہ فطر نکالے؟ بالکل، جو بھی ہے اس کے پاس ہے وہ صدقہ فطر نکالے. ہاں، اگر ایک دن کا بھی اناج اس کا کھانا ہے، ایسا شخص معذور ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، کچھ ہی نہیں ہے، وہ خود محتاج ہے، تو ایسا شخص تو معذور ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لیکن اگر کسی کے پاس اتنا ہے تو وہ اس کو ادا کرے گا. اچھا، یہاں پر ایک چیز اور ضمناً یہ کہ یہ صدقہ فطر کون ادا کرے گا؟ جو گھر کی کفالت کر رہا ہے وہ بندہ، بچے ہیں تو بچوں کی بھی وہ ادا کرے گا، یہاں تک کہ وہ بچہ جو عید کے دن صبح میں پیدا ہوا. بلکہ بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن سے زیادہ کا وقت گزار چکا ہے، یعنی 4 مہینے سے زیادہ کا حمل ہو چکا ہے، تو ایسے بچے پر بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے. یہ بعض علماء کے نزدیک یہ ہے، کیونکہ اس بچے کے اندر روح پھونکی گئی ہے. ہر قسم کا مسلمان جو اس وقت میں دھرتی پر جی رہا ہے، چاہے پیٹ کے اندر ہو یا باہر ہو، اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جانا چاہیے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باطل کا جواب وہ جن راستوں سے آ رہا ہے ان راستوں پہ کھڑے ہو کے دینا چاہیے. سوشل میڈیا پہ کوئی لوگوں کو بہکا رہا ہے، ہم ممبروں سے اس کا جواب دے کے یہ سمجھ جائیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، نہیں ہو سکتا. الحدید یقطع الحدید، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. ضروری ہے کہ باطل جن راستوں سے پھیل رہا ہے انہی راستوں میں کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کیا جائے. تو اس سلسلے میں صراط مستقیم چینل، یہ اس کی کوششیں قابل قدر ہیں، ان سے استفادہ ہونا چاہیے اور ان کو خوب عام کیا جائے.